السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ اس بیان کو آپ مکمل ضرور سنیں۔ چلو شروع کرتے ہیں بیان۔ جزاک اللہ خیر۔ 21ویں پارے سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، فوز و کامیابی اور کامرانی، رستگاری اور نجات، خوشنودی اور رضائے مولا، ان تمام کے طریقہ کار، اصول و ضابطے، قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، اور مسلمان قوم کو متنبع کر دیا کہ اچھے اعمال، اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے۔ دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے۔ ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا۔ وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے۔ اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام کے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ یہ دیکھی جائے گی یار، جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی، اصل تو آئے گی نہیں۔ کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا، تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے۔ اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کھائے گی۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی۔ جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام کے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں۔ قرآن کریم میں صاحب ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح
مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی۔ آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہہ رہا ہوگا۔ میری تیری کیا عرضی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پلا پلا پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا سی جا دن قیامت دا، اسی جا دن قیامت دا، خدا باسی عدالت سے زمین تپسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہوتی۔ دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں۔ لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے۔ یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا، وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کے بنگلے کا سایہ نہیں۔ وہاں تو تمام سے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنروں اور کمشنروں اور ملک کے وزیر اعظموں اور صدروں، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاجور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے، وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ، لمن الملک اليوم، اور دنیا داروں اور بادشاہوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرأت ہے؟ کس کی مجال ہے؟ روئے زمین کی حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پناہ پناہ پکار رہے ہیں۔ کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اگر میری جنت والے بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی، قطب، ابدال، غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر
فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور میرے رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم تھے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو۔ سیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بناؤ میں کار ساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم، یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سول جج سیشن جج کیا میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرمایا قال سبحانک، اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے۔ خداوند کریم کی حیثیت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رعب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کرام کرنے کا انداز دیکھو۔ فرمایا قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی۔ شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے۔ الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شاعر نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں۔ اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا، گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ نبی کا انداز دیکھو، کیسے فرماتے ہیں قلت فقد علمت، اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا، ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب،
میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دار ہے، میں غیب دار نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ اتنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہنا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرماتی ہے۔ بات بھی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں ماننے؟ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک، اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ بھی پکا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا؟ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، اور مانے بھی نبی کو اور نبی کی ماں، تو ایک تو خدا کو وہ بھی مانتے ہیں نا، خدا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے، اور ہم نے جہاں چیز میں چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رش ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ بابے عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے۔ بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ تو راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے، محلہ ہم نے کہا ایسا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری حاجت گم ہو گئی۔ تو پوچھتا ہے نا آدمی کہ بھی کہاں تھی، تم نے کہاں دیکھی، کہاں بچھڑی تم سے؟ آخر لگا ایک جڑی کارے ٹھگڑی والے خانگاہ ہے نا، بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کارے ٹھگڑی والی خانگاہ ہے ہی کے نال بڑی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کارے ٹھگڑے والی خانگاہ، وہ ساری عمر جو خانگاہ میں سر مار کے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کو بھی خانگاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہر میں محترم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا ہوں۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوجود بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی یہ کوٹھے دے وچ اللہ سائی جو قبر ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے، کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا، کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے، اور کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی۔ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھ لینا پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روب ہے، فرمایا وہ ایسی روب کی جاب ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے۔ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے، تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے، حکم موجود ہے، اقدار موجود ہے، رسول موجود ہے، ادائی علی من الملک اليوم۔ لوگوں آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج کون ہے جس کی
हुकूमत को तस्लीम किया जाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अदालत खुदाबंदी में खड़े हैं, रूहुल्लाह है, अल्लाह मियां ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, अपनी रूह बताया, लेकिन जलाल खुदाबंदी है, फरमाया इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। और इसी तरह बस नहीं, काश तुम अरबी जानते, काश तुम्हें कुरान करीम के सियाक को सबात रवानगी का पता चलता, रगत जगत को समझते। फरमाया मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परवरदिगार, ओ हाकिमुल हाकिमीन, जब तक मेरे दम में दम रहा, जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहा, मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। मैं तो इन सब से यूं ही कहता रहा, और लोगों आओ मेरे परवरदिगार को भी मानो, अपने रब को तस्लीम करो, और जालिमों जिस खुदा का खाते हो उसे मानो, जिस खुदा का पीते हो उसे मानो, जिस रब्बुल आलमीन की दी हुई जवानी में तेरे फिरते हो उसे मानो, जिसने दौलत दी है उसे मानो, जिसने खूबसूरत बीवियां का फरमाई है उसे मानो, जिसने अजब अजब सूरतों वाली औलाद की सूरत में खिलावे बख्शे है उसे मानो। फमा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह। मैं तो लोगों से यही कहता रहा हूँ कि आओ मेरे परवरदिगार की इबादत करो, उसी की नजर न्याज दो, उसी को गैबदा समझो, उसी को हाकिम आला तस्लीम करो, उसके सिवा कोई हाकिम आला है ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बयान नकल फरमा दिया जो कयामत में देंगे। रब्बी व रब्बकुम, और आगे सुनो खुदा की कसम, दिला पड़ता है, फरमा कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम। और मेरे रब और मेरे परवरदिगार और मेरे पैदा करने वाले और मुझे खिलाने पिलाने वाले और मेरी जिस्म जान के मालिक और मेरे एक एक बाल की पैदा करने वाले और मेरे जोड़ जोड़ की पैदा करने वाले और मुझे आंखें देने वाले और मुझे जुबान दिलो दिमाग देने वाले वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम। तेरी जात की कसम, जब तक मैं दुनिया में रहा तेरा नाम लोगों को बताता रहा। अल्लाह का जलाल है, अल्लाह मियां का रोब है, सारी कायनात मौजूद है, रसूल खड़े हैं, पैगंबर खड़े हैं, नबी खड़े हैं, कुतुब अब्दाल मौजूद हैं, गौस औतार मौजूद हैं, वो औलिया कराम मौजूद हैं, तमाम जहान के अच्छे बुरे तमाम लोग मौजूद हैं और अल्लाह का पैगंबर डर रहा है, बाल बाल से पानी बह रहा है और मेरे रब दो तक मैं जिंदा रहा, मैंने कुछ भी लिया लोगों को भी वो माफी नफसी, तू जानता है मेरे दिल में भी यही बात है। तो ऐसी सूरत में जहाँ अंबिया घबरा जाएं, जहाँ रसूल घबरा जाएंगे, आखिर ये कुरानी आयात है, हम लोगों के पास उस वक्त के लिए क्या तैयारी है? सवाल ये पैदा होता है कि ना हम नबी, ना हम रसूल, ना हम पैगंबर, बल्कि ना हम कुतुब अब्दाल, ना हम औलिया कराम में से, आखिर हम क्या करें? हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस खौफनाक मंजर में भी, उस तबाहकुन हालात में भी, उस होश रुबो घड़ी में भी कुछ आदमी अल्लाह के अर्श अजीम के साए में बैठे होंगे आराम के साथ। इस अर्श के सिवा और कोई छाव नहीं, कहीं साया नहीं मिलेगा, ही नहीं, कोई साया नहीं होगा। बादशाहों के लिए नहीं, वजीरों के लिए नहीं, सफीरों के लिए नहीं, बड़े बड़े जगीरदारों के लिए नहीं, सरमायादारों के लिए नहीं, अच्छे बुरों के लिए नहीं, सिर्फ एक ठिकाना है, वो है अर्श अजीम का साया। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस अर्श की छांव में 7 किस्म के आदमी बैठ सकेंगे। 7 किस्म के आदमियों को उस दिन साया मिलेगा जहाँ कहीं साया नहीं होगा। उस दिन पानी मिलेगा जहाँ देखने को एक कतरा न मिलेगा।
سب سے پہلے فرمایا الامام عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا، وہ بادشاہ انصاف کرے، چاہے اپنے اوپر پڑے یا دوسرے کے اوپر پڑے، بہرحال انصاف کر کے دکھلائے۔ جب اس کے یہاں کوئی فریاد بھی آئے تو اسے انصاف کرنا چاہیے، اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ بادشاہ کے عدل کا، بادشاہ کے انصاف کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لوگوں پہ بھی۔ لوگوں سے گزر کر میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ بادشاہ کے انصاف کا، حکمران کی عدالت کا اور اس کے صحیح معنوں میں عدل کا اثر کھیتیوں میں جاتا ہے، سبزی ترکاریوں میں پہنچتا ہے، درخت کے پتے پتے میں جاتا ہے، تنے تنے میں جاتا ہے، پھل کے رس کے ایک کے قطرے میں بادشاہ کے انصاف اور عدل کا اثر پڑتا ہے۔ نوشیروان بادشاہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت اچھا بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ پہلے زمانے کے بادشاہ جنگلوں میں تفریح کے لیے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں موٹر کار، ہوائی جہاز تو تھے نہیں، کئی کئی دن لگ جاتے تھے سفر میں ان کے جانے آنے میں۔ تو بادشاہ جنگل میں گیا، کئی دن لگ گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ وہ دور دور کے جنگل ہوتے تھے، ہزاروں میل لمبے، لاکھوں میل لمبے۔ اکیلا جب رہ گیا تو سفر کرتا کرتا تھک گیا، چور چور ہو گیا، پانی نہ ملا۔ بالآخر اللہ پاک نے انار کے باغ میں اسے پہنچا دیا۔ بڑا خوبصورت باغ ہے، جنوں گھنا چھاؤں ہے، بہت اچھا سایہ ہے، ٹھنڈ ہے بڑی۔ بادشاہ بیٹھ گیا۔ ایک نوجوان لڑکا بادشاہ نے دیکھا باغ میں پھر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت دیکھ کے کہنے لگا، اور نوجوان اس سے سوال کرتا ہوں، مسافر ہو رہا گزروں، بڑی پیاس لگی ہے، مجھے کوئی اچھا سا ٹھنڈا پانی پلا دے۔ وہ ایک گلاس لایا، پیالہ لایا، بادشاہ کے سامنے انار توڑا اور اس انار کے دانوں کا رس نکالا۔ اس کے سامنے ایک انار میں سے اتنا بڑا گلاس پانی کا بھر گیا، انار کے پانی کا۔ جب بادشاہ نے پیا تو بڑا خوش ذائقہ، بہت اچھی رنگت، بہت اچھی خوشبو، بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا۔ ادھر پی رہے ہیں، ادھر دل میں آ رہا ہے ہمیں تو شہروں میں بھی انار نہیں ملتے، یہ دیہات میں بیٹھے ایسے انار کھا رہے ہیں، یہ باغ ہمیں لے لینا چاہیے، اس باغ کو ہم حکومت کی ملک کر لیں گے، یہ بادشاہ کی ملک ہونا چاہیے۔ یہ دیہاتی لوگ ایسے انار کھاتے ہیں، میرے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے، بدماش لوگ ہیں، پہنچاتے نہیں ہیں، ہمیں کبھی سکھایا تک نہیں ایسا انار۔ گلاس پی لیا، کچھ دیر سستایا، گرمی تھی، اور کہنے لگا کہ نوجوان لو میں چلتا ہوں، اگر تیری مہربانی ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دے۔ اس نے اسی ٹہنی سے اس کے سامنے انار توڑا، وہی گلاس، وہی پیالہ، اور جب پانی نکالنے بیٹھا تو پہلے ایک انار میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب اس کا چوتھائی بھی نہ بھرا، تھوڑا سا رس نکلا۔ اور جب بادشاہ کو پیش کیا گیا، وہ نوجوان نہیں جانتا یہ بادشاہ ہے، وہ تو ایک مسافر سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اس نے پی کے دیکھا، کہنے لگا کہ نوجوان، وہ پہلے رس والا انار کا پیڑ کوئی دوسرا ہے، تو پیشل تم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کسی اور جگہ سے سوکھا انار توڑ کے لایا، جس میں پانی نہیں، جس میں رنگت نہیں، جس میں خوشبو نہیں، جس میں وہ ذائقہ نہیں۔ نوجوان کہنے لگا، رب اکبر کی قسم، میں پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو بھی تبدیل نہیں کی۔ میں بھی وہی، تو بھی وہی، یہ باغ بھی وہی، یہ پیڑ بھی وہی، یہ درخت بھی وہی، اور یہ شاخ بھی وہی، یہ گلاس بھی وہی، اور اسی ٹہنی سے دوسرا انار توڑ کے لایا ہوں۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان کیا راز ہے؟ سارا پانی خشک ہو گیا، رنگت کا بیڑا غرق ہو گیا، ذائقہ تباہ ہو گیا، خوشبو جاتی رہی، ٹھنڈائی مٹھاس تمام کے تمام کیوں کر ختم ہو گئے۔ نوجوان کا چہرہ بگڑا، پسینہ آیا، اور مسافر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اور مسافر جی، ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی حال میں، اسی لمحہ میں اس ملک کے بادشاہ کے دل میں بےایمانی آ گئی۔ مسافر کہتا ہے کہ نوجوان، بادشاہ خدا جانے کہاں ہوگا، باغ کہاں، بادشاہ کہاں،
نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ لوگ ظلم کا ارادہ کرتے ہیں، جب ستم ڈھانے کا پروگرام بناتے ہیں ان کے دل کے ارادے کا دھواں نکل کر فضا میں چھا جاتا ہے، اور کہنے لگا باغوں میں، درختوں میں، بہاروں میں، پتے پتے میں ساتھ سما جاتا ہے اور تمام کی تمام برکتوں کا اور رحمتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی ہوگا نوجوان کہتا ہے میری بات میری صحیح ہے، اس کے دل میں خرابی آئی ہے تو رس بھی گیا، ذائقہ بھی گیا، مٹھاس بھی گیا، خوشبو بھی گئی، رنگت بھی گئی، ساری چیزوں کا بیڑا غرق ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو سارا باغ یکدم مرجھا گیا۔ بادشاہ رونے لگا میرے پروردگار، ابھی تو میرے دل میں ہی آئی ہے اور کہہ بیٹھوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ارادے کی نحوست ہے، میرے دل میں ایک بات آئی، کہاں میرا دل، کہاں یہ باغ، اور کہاں اس کے پیڑ، اور کہاں اس کے تنے، اور کہاں اس کا رس، اور کہاں اس کی خوشبو اور ذائقہ رنگت، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے حضور میں رویا، توبہ کی ہو میرے مالک، میں آج کے بعد بالکل اس قسم کا ارادہ کبھی نہیں کروں گا، توبہ کرتا۔ دوپہر تھی، گرمی تھی، سورج ڈھلا، کچھ تپش کم ہونے لگی، رو دھو کے چلتے وقت کپڑے جھاڑ کے کہا نوجوان آخری میری تیری ملاقات ہے، چلا ہوں، اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو تو ایک گلاس اور پلا دے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں کہاں پر لکھا ہے یہ؟ تفسیر کبیر میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ویسی کیسی کتاب کی بات نہیں۔ علامہ رازی لکھتے ہیں کہ نوشیرواں بادشاہ نے پھر لجاجت سے پانی مانگا اور بادشاہ کہتا ہے کہ جس وقت تیسری مرتبہ وہ نوجوان اٹھا میں نے اس کو غور سے دیکھا کہ اب یہ کدھر جاتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے اسی ٹہنی سے گیا جس پہ 2 دفعہ پہلے گیا تھا، اور وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر ایک انار توڑ کے لایا، میرے پاس بیٹھ کر کے دانے نچوڑے نپیڑے اور گلاس، کہتا 20 والے گلاس کی تو بات کیا تھی، اب کے پہلے گلاس سے بھی زیادہ رس نکلا، اور جب میں نے پی کے دیکھا تو ایسا ذائقہ ساری عمر میں کبھی نہیں آیا، رنگت نرالی، خوشبو نرالی، ذائقہ نرالا، مٹھاس بہت اچھا، ٹھنڈا بہت اور خوش ذائقہ، اور رس اتنا نکلا کہ ابھی ایک دانہ پورا نہیں ہوا کہ گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان یہ تو خاص دانہ رکھا ہوا اپنے لیے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی یہ بات نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی لمحہ اسی گھڑی کے اندر اندر بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے، اسی گھڑی میں ابھی ابھی بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے، خداوند کریم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، تو اس کی توبہ کا اثر جنگلوں میں، باغوں میں، بہاروں میں، کھیتیوں میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں، تمام غلے میں، دانے دانے میں بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا اثر جاتا ہے۔ آج ہم سارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا سبزیوں میں ذائقے نہیں رہے گی، کیسے رہے؟ کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر تو ہے، حکمرانوں کو نہیں دیکھتے کتنی نیک وقت ہے۔ وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے دفاتر میں جب حکم آیا تو لوٹے رکھے گئے، صفیں بھی تھی، اب جا کے تو دیکھو کتنے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ خود حاکم الحاکمین کی اتنی بڑی نافرمانی ہے، برکت کیسے آئے، خیر کیسے آئے؟ صبح کو گھر سے ترس پیسٹ کر کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے، اتنے لمبے لمبے چھٹے لگا رکھے پتلون میں جن کا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ شام کو بھر کے لائیں گے، اور وہاں کیسا بھر کے لاتے ہیں؟ تم برکت مانگتے ہو، تم سبزیوں میں ذائقہ مانگتے ہو، تم گلیوں میں صحت اور تندرستی مانگتے ہو، یہ قرآن دوا ہے، نیت بگڑ گئی۔ اگر نیتیں نہ بگڑتی تو یہیں سے وہ لوگ 1 کمایا کرتا تھا 10 کھایا کرتے تھے، اب 10 کے 10 کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی،
عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، لڑکی بھی کوئی دھندا کر رہی ہے، ماں بھی لپٹ رہی ہے، بہنیں بھی لگ رہی ہیں، اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دے. تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ جب آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، فرمایا سعدی نے اس کی آنکھ کا دھواں سمندر میں ڈال دو، آگ لگ جائے. اس کو کہتا میں تم در ضعیفان بیچارہ زور. شادی ہے، فرمایا نکم در ضعیفان بیچارہ زور بیندیش آخر زتنگی یہ دور. کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں، تنگ قبر میں تو لے جانا ہے، سوچا تو کر. اور فرمایا کہ نکم مردم آزاری اے تم درائی، نکم مردم آزاری اے تم درائی کہ نادار صدبر تو قہر خدا ہی. نہ ستایا گیا عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تیرا پھیڑا غرق ہو جائے گا. اور اگلی بات صحابی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا بآزار مظلوم مائل مداش، بآزار مظلوم مائل مداش زدود دل خلق غافل مداش. فرمایا کہ مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا دم کا کام کر جائے. اور فرمایا کہ ستم کش در آہی، ستم کش در آہی در آرد زدل، ستم کش در آہی در آرد زدل زند سوز اور شعلہ در آب و دل. فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی. اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو. تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں نے تیرے لیے جہنم تیار کر دی ہوگی. یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ کتبوں کو جگہ ملے گی، افغانوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی. فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی. سلطان ہمایوں بادشاہ رحیم اللہ دلی کی تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا، پورے ہندوستان کا ایشیا کا مالک تھا. ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، اس کان میں آواز آئی اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا بالآخرہ. یہ آپ ہی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو، قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے. یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا. دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے، جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا. درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. دیکھو اس کی دیری آتی. ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے، میری تکبیر اولا نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے. اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے. اس کی بے نیازی تو دیکھ. مؤذن ہے،
ہاں ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے۔ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی۔ دمشق کی جامع مسجد ہے۔ ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا، برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے اترا، فون پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن جا۔ وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا۔ میں اپنا سامان اٹھا لا، اجرا اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے، مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی، اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا۔ مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی، آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا۔ ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا۔ اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ ایک سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے، ایک اس مؤذن کا پیر پھسلا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام تر یہ الگ الگ ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے؟ پیری پہ زینے کے دونوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ پاک عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے، جمعے سے رائے کا تبلیغی اجتماع شروع ہے، 25، 26، 27، 28 دنیا بھر کے ابدال، دنیا بھر کے بزرگ اللہ والے جمع ہوتے ہیں۔ 28 کو دعا ہوگی، جتنے وقت کے لیے بھی کوئی جا سکتا ہے، اپنے دائیں بائیں کے ساتھیوں کو بھی تیار کرو، خود بھی اس ہفتے میں پروگرام بنا لو۔ انشاءاللہ نماز پڑھو تب بھی لطف آتا ہے، بیان سنو تب بھی مزہ آتا ہے، اور مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے اگر میں یوں کہہ دوں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہندوستان کے بزرگ آئیں گے، مکہ مدینے کے بزرگ تشریف لائیں گے، بنگلہ دیش سے آئیں گے، وہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں سے اللہ والے آئیں گے، ان کی باتیں سنو، دعا مانگو، نمازیں پڑھو، تم سے کوئی مانگا نہیں جائے گا، کچھ لیا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ اے اللہ قیامت کے خوفناک منظر سے بچا، یا اللہ جس دن کہیں سایہ نہ ہو اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بھی درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کی تباہیوں سے بچا، الہی موت کی تلخی سے بچا، قبر کی بربادی سے بچا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کی تلخیوں کو راحت سے بدل دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے، الہ العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہندوستان افغانستان کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی غیر سے نصرت اور اعانت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔